آپ کے غصے کی حالت میں بستی سے نکل کر سمندر کی طرف چلے آئے تھے۔ آپ ایک رشتے کی طرف آئے، اس میں سواریاں اور ساز و سامان لدا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ سورہ شافات آیت نمبر 140 میں فرماتے ہیں، جب وہ بھاگ کر بھری کشتی پر پہنچے، کشتی روانہ ہوئی، موجیں اٹھیں، سمندر میں طوفانی آئی، یوں لگتا تھا کہ بس ابھی غرق ہوئے۔ کہنے لگے، بوجھ ہلکا کرو، اپنا ساز و سامان سمندر میں پھینک دو۔ چنانچہ انہوں نے اپنا ساز و سامان سمندر میں پھینک دیا۔ اس طرح کشتی کچھ ہلکی ہو گئی، لیکن ضرورت کے مطابق ہلکی نہیں ہو سکی۔ اب وہ کہنے لگے، کسی کو سمندر میں گرانا ضروری ہے تاکہ کشتی مزید ہلکی ہو جائے، ورنہ یہ ڈوب جائے گی۔ جلدی کرو، کوڑا ڈالو، جس کا نام کوڑا نکلا جائے اسے سمندر میں گراتے جاؤ، اور بار بار یہ عمل دہراتے جاؤ یہاں تک کہ کشتی ہلکی ہو جائے۔ چنانچہ کوڑا ڈالا گیا۔ سب سے پہلے سیدنا حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ سب کہنے لگے، نہیں، یہ تو ایسے نہیں ہے، ان کے چہرے پر تو سجدوں کے نشانات ہیں، انہیں رہنے دو۔ پھر کوڑا ڈالو۔ پھر کوڑا ڈالا گیا، پھر انہی کا نام نکلا۔ سب نے تعجب کیا۔ تیسری مرتبہ پھر کوڑا ڈالا گیا، اس بار پھر یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ اللہ تعالیٰ سورہ شافات آیت نمبر 141 میں فرماتے ہیں، پھر کوڑا اندازی ہوئی تو یہ مغلوب ہو گئے، ہر بار انہی کا نام نکلا۔ آخر کار ان لوگوں نے انہیں پکڑ کر سمندر میں گرا دیا، تو پھر انہیں مچھلی نے نگل لیا۔ حوت بڑی مچھلی کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حوت کو اعلان فرمایا، انہیں کھانا نہیں، نہ ان کے جسم کو کوئی گرزن پہنچے۔ لہٰذا یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے۔ اللہ کی قدرت، آپ مچھلی کے پیٹ میں 3 دن تک رہے۔ بعض روایت میں 7 دن اور زیادہ سے زیادہ مدت 40 روز آئی ہے۔ آپ نے مچھلی کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ کو پکارا۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 87 میں فرماتے ہیں، آخر کار وہ اندھیروں کے اندر سے پکار اٹھے۔ علماء نے یہاں 3 اندھیروں کا ذکر کیا ہے، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، سمندر کا اندھیرا اور رات کا اندھیرا۔ گویا ان پر یہ سارے اندھیرے اکٹھے ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ سورہ شافات آیت نمبر 143 اور 144 میں فرماتے ہیں، بس اگر یہ پاکی بیان کرنے والوں میں سے نہ ہوتے تو لوگوں کے اٹھائے جانے کے دن تک اس کے پیٹ میں ہی رہتے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان نہ کرتے تو مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتے۔ آپ نے دعا نہیں مانگی بلکہ اللہ عز و جل کی تسبیح بیان کی۔ روایت میں یوں بھی آتا ہے کہ جب مچھلی آپ کو سمندر میں اتھائی گہرائی میں لے گئی تو آپ وہاں آبی مخلوقات کی تسبیحات کی آوازیں سننے لگے۔ گویا اللہ تعالیٰ نے انہیں القا فرمایا کہ آپ بھی تسبیح کریں۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 87 میں فرماتے ہیں، بالآخر وہ اندھیروں کے اندر سے پکار اٹھا، الہی تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو پاک ہے، بے شک میں ظالموں میں ہو گیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ چنانچہ یونس علیہ السلام کی یہ وہی دعا ہے جو انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں مانگی تھی۔ وہ یہی دعا ہے جو بھی مسلمان یہ دعا اپنی کسی حاجت میں مانگے گا، اللہ تعالیٰ اس کی دعا ضرور قبول فرمائے گا۔ یہ دعائیں مستجاب ہیں، مقبول دعاؤں میں سے ہیں۔ اسی دعا کے بعد اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کو اس پریشانی سے نجات عطا فرمائی۔